You are watching Mukashfa TV. آپ دیکھ رہے ہیں مکاشفہ ٹی وی۔ آئے ہم تھوڑی دیر کے لیے خداوند کی کلام پاک میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت پرانے عہد نامے میں سے امثال کی کتاب، اس کا 9واں باب، اس کی 7ویں آیت مقدسہ سے 12ویں آیت مقدسہ تک۔ پرانے عہد نامے میں امثال کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 7ویں آیت مقدسہ سے یہ لکھا ہے، ٹھٹھا باز کو تنبیہ کرنے والا لام تام اٹھائے گا اور شریر کو ملامت کرنے والے پر دھبا لگے گا۔ ٹھٹھا باز کو ملامت نہ کر، نہ ہو کہ وہ تجھ سے عداوت رکھنے لگے۔ دنا کو ملامت کر اور وہ تجھ سے محبت رکھے گا۔ دنا کو تربیت کر، وہ اور بھی دنا بن جائے گا۔ صادق کو سکھا اور وہ علم میں ترقی کرے گا۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ اگر تو دنا ہے تو اپنے لیے، اور اگر تو ٹھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ خداوند کا خوف موجودہ دور میں ہر انسان ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، دہشت زدہ ہے، پریشان ہے۔ گزشتہ 2-3 سال کرونا وائرس کی وجہ سے، پھر اور بہت ساری چیزیں، گزشتہ 6 ماہ 9 ماہ 10 ماہ سے انسان مہنگائی کے ہاتھوں اور مختلف اشیاء کی قیمتوں کے اضافے کی وجہ سے انسان بہت ڈرا ہوا ہے۔ بیماریاں انسان کو ڈرا کر رکھ رہی ہیں۔ پریشانیاں اور آنے والا کل، انسان آنے والے کل سے خوف زدہ ہے، دہشت زدہ ہے، پریشان ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آج میں آپ کو خداوند کے کلام میں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا وعدہ ہے، ڈر مت، خوف مت کھا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ جو خدا کا خوف ہے، یہ جو خدا کا ڈر ہے، یاد رکھیے، کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کا خوف کوئی ایسا خوف نہیں ہے جس طرح غلاموں کو اپنے آقا سے خوف ہوتا ہے، ملازم کو اپنے مالک سے خوف ہوتا ہے۔ خدا کا خوف ایسا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یہ دہشت کرنے والا خوف نہیں ہے، دہشت زدہ کرنے والا، یہ پریشان کرنے والا، یہ ڈرانے والا خوف نہیں ہے۔ خدا کا خوف جو ہے یہ ڈراتا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کا خوف ڈرانے والا خوف نہیں ہے۔ خدا کا خوف ایسا خوف نہیں ہے کہ ہم کسی جس
طرح کسی چیز سے ڈر کر دور بھاگتے ہیں، خدا کا خوف ہمیں دور بھگانے والا خوف نہیں ہے۔ یہ چھپنے، جس طرح بچے غلطی کرتے، گناہ کر کر بعد میں چھپتے رہتے ہیں، یہ خدا کا خوف ہمیں چھپانے والا خوف نہیں ہے۔ یہ ایسا خوف نہیں ہے جیسا کسی ملازم کو اپنے مالک سے ہوتا ہے، بلکہ یاد رکھیں خدا کا خوف محبت اور تابع فرمانی ہے۔ خدا کا خوف خدا کی عزت کرنا اور خدا کو اہمیت دینا ہے۔ خدا کا خوف خدا کو راضی کرنے اور اس کی مرضی کو جاننے کا طریقہ ہے۔ خدا کا خوف ہمیں گناہ سے باز رکھتا ہے۔ خدا کا خوف ہمیں نیکی اور اچھائی کی تربیت کرتا ہے۔ خدا کا خوف ہمیں ایسی زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہم بہتر طور پر اچھے، نہ صرف اچھے طور پر دنیا میں زندگی گزار سکیں، بلکہ ہماری روحانی زندگی بھی بہتر ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح کوئی بچہ اپنے باپ کے سامنے کسی بھی طرح کا، کسی بھی قسم کا گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، ویسے ہی ہمیں خدا کا احترام کرتے ہوئے، خدا کا ادب کرتے ہوئے، خدا کی اہمیت کو جانتے ہوئے، خدا کے جلال کو دیکھتے ہوئے ہمیں گناہ کرنے سے روکتا ہے۔ یہ خدا کا خوف ہے۔ کلام مقدس میں خدا کے خوف کی دو بنیادی خوف کی دو مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک باطنی خوف ہے جو انسان کو اندر سے محسوس ہوتا ہے۔ ایک ظاہری خوف ہے جو انسان دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور پھر وہ ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ خروج کی کتاب کا مطالعہ کریں، خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں جب خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ پہاڑ پر خدا سے بات کرنے کے لیے گیا، وہاں پر خدا نے اسے شریعت عطا فرمائی، وہاں پر 10 احکام ملے۔ جب وہ نیچے اتر رہا تھا تو کلام میں لکھا ہے کہ تیز قسم کا بھونچال آیا، بادل گرجنے لگے، بجلیاں کڑکنے لگی، لوگ خوف زدہ ہو گئے، ظاہری طور پر پریشان ہو گئے، کیا پتہ نہیں کیا ہو۔ لیکن خدا کے بندے موسیٰ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ڈرو مت، کیونکہ خداوند اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ یہ وہ اندرونی خوف ہے جو ہمیں گناہ کرنے سے باز رکھتا ہے۔ ایک بار خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ دریائے یردن میں سے گزر رہے تھے، کشتی پر بیٹھے، طوفان آیا، دریا میں لہریں اٹھنے لگی، کشتی ڈولنے لگی، تیز بارش، تیز آندھی، طوفان۔ پریشان ہو گئے سارے شاگرد، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، جلدی جلدی خداوند یسوع مسیح کے پاس گئے، اے مالک ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر انہیں پتا بھی تھا ہم کس شخصیت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، وہ جو طوفانوں، وہ جو بادلوں، وہ جو قدرتی عوامل پر اختیار رکھتا ہے، ہم اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ تب بھی وہ خوف زدہ ہو گئے، تب بھی وہ ڈر گئے۔ اور آج ہماری حالت بھی تقریباً ویسی ہی ہے۔ زندگی کی اس کشتی میں، دنیا داری کی اس کشتی میں، جب ہمیں دنیا کی طرف سے ہمیں لہریں ملتی ہیں، جب ہمیں دکھوں کے طوفان نظر آتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا ہمارا مددگار ہمارے ساتھ ہے، تب بھی ہم ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔
کتاب مقدس میں ہمیں چند ایک ایسی مثالیں نظر آتی ہے جن لوگوں نے خدا کا خوف نہیں رکھا ان کا انجام کیا ہوا، اور جن لوگوں نے خدا کے خوف کو مانا، جن لوگوں نے خدا کے خوف کو محسوس کیا، ان کو اس کے بدلے میں کیا برکت ملی۔ اگر آپ دنیا کی ابتدا کا مطالعہ کریں، پیدائش کی کتاب میں بزرگ آدم اور ہماری بزرگہ ہوا، خدا نے انہیں بنایا، مکمل طور پر آزادی بخشی، اور پھر خدا نے کہا کہ اس باغ کی نگہبانی تمہاری ذمہ داری ہے، جو کچھ اس باغ میں ہے وہ تمہارا ہے، تم کھاؤ، تم اس میں سے پیو اور اپنی زندگی کو گزارو۔ اس آزادی کا اور صرف ایک پابندی لگائی۔ پابندی کیوں لگائی خدا نے؟ کیا ضرورت تھی پابندی لگانے کی؟ جب سارا کچھ ان کے سپرد کر دیا تھا، پھر ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل میں خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے جن کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، آیا کہ وہ میری تابع فرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، میری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اور آدم حوا نے وہی کام کیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، خدا کی نافرمانی کی، خدا کے حکم کو توڑا۔ اور یاد رکھیں، جب ہم کسی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو تب ہمارے پیش نظر، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا کیا کر لے گا۔ کئی بار کئی لوگوں سے منہ سے آپ نے سنا ہوگا، انہیں منع کیا نا، فلاں شخص نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہے، تو دوسرا بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اچھا کارنا نہ بینا کڑا میری لات توڑ لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ڈر اور اس کا خوف نہیں ہے، اور جب آدم اور حوا نے خدا کے حکم کو توڑا تو شاید ان کے ذہن میں بھی یہی کچھ تھا۔ لیکن یاد رکھیں، اس نافرمانی کا، اس خدا کے خوف کو نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ خوبصورت ماحول، وہ پرآسائش زندگی، خدا کی رفاقت، وہ سب انہیں چھوڑ دینا پڑا، اور اس خوشی اور اطمینان کی جگہ سے انہیں باہر نکلنا پڑا۔ اور جہاں پر کیا تھا؟ جہاں پر لکھا ہے کہ اونٹ کٹارے تھے، جہاں پر دکھ تھا، جہاں پر مصیبت تھی، جہاں پر وہ اپنے منہ کے پسینے کی روٹی انہیں کھانا پڑی، دکھ زندگی میں آ گیا، ڈر اور خوف زندگی میں آ گیا، پریشانیاں زندگی میں آ گئی، تکلیف زندگی میں آ گئی، اور موت زندگی میں آ گئی۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اگر آپ دیکھیں مصر میں فرعون ہے، بزرگ موسیٰ اس کے پاس جاتا ہے، خدا کے حکم سے میرے لوگوں کو جانے دے، اس کا دل سخت ہو گیا، 10 آفتیں مصر پر نازل ہوئی، لیکن فرعون کا دل سخت ہو گیا۔ جب 10ویں آفت نازل ہوئی، جس میں مصریوں کے، جانوروں کے، پرندوں کے، انسانوں کے پلاٹے خدا نے مار دیے، تب اس نے کہا جاؤ، میں تم سے کہتا ہوں چلے جاؤ۔ اور جب ایک منزل بنی اسرائیل نکل پڑے تو اس کا دل سخت ہو گیا، وہ نافرمانی کرنے پر تلا رہا، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ بنی اسرائیل بحر کلثم سے نکل کر باہر چلے گئے، اور فرعون اور اس کی فوجیں اس دریا میں غرق ہو گئی۔ معاف کیجیے، یہ خدا کے خوف کو نہ ماننے کا نتیجہ۔ اگر آپ گنتی کی کتاب کا مطالعہ کریں، گنتی کی کتاب کا 12واں باب ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت بزرگ موسیٰ نے ایک کوشی قوم کی عورت سے بیاہ کر لیا۔ موسیٰ کی بہن بزرگہ مریم موسیٰ کے خلاف، ہارون موسیٰ کے خلاف بڑبڑانے لگے، موسیٰ کے خلاف بد زبانی کرنے لگے، اور کلام میں لکھا کہ خدا نے یہ سنا، خدا وہاں پر اترا اور خدا نے یہ سنا، اور خدا
کرتے ہوئے خوف نہ آیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کی سزا اسے کیا ملی؟ وہیں پر اس کے ماتھے پر کوڑ پھوٹ نکلا. موسیٰ نے خدا سے منت کی. خدا نے کہا کہ سن، اگر یہ صرف اس کا باپ اس کے منہ پر تھوک دیتا تو یہ 7 دن تک ناپاک رہتی. اور اب جب تک یہ پاک نہ ہوگی یہاں سے قافلہ آگے نہ بڑھے گا. اس کو خدا کے خادم کی نافرمانی کرتے ہوئے، خدا کے نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے اسے خوف محسوس نہیں ہوا ہے. خدا کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ خدا نے انہیں دیا. تواریخ کی کتاب کے 26ویں باب میں، دوسرے تواریخ کی کتاب کے 26ویں باب میں ہمیں عزیہ بادشاہ کا واقعہ ملتا ہے. اس نے خداوند کے کاہن کی بے حرمتی کی. اس نے خدا کے خادم کی جگہ لینے کی کوشش کی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ بخور میں چڑھا سکتا ہوں، یہ قربانیاں میں چڑھا سکتا ہوں. لیکن کلام میں لکھا ہے وہیں پر مذبح گاہ کے سامنے اس نے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے خدا کے کاہن سے جیسے ہی وہ کرنے کی کوشش کی، اس کی خدمت کی جگہ لینے کی کوشش کی، کلام کہتا ہے کہ اس کے بھی ماتھے پر کوڑ پھوٹ نکلا، سارا بدن کوڑی ہو گیا. اور یہ لکھا ہے کلام میں کہ وہ مرتے دم تک کوڑی رہا. خدا کا خوف نہ ماننا، خدا کے خوف کو نہ ماننے کا نتیجہ. اور کلام ہمیں بتاتا ہے جن لوگوں نے خدا کے خوف کو مانا ان کی زندگی میں کیا برکات ہے. اگر آپ بزرگ یوسف کی زندگی پر دھیان کریں، کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہر حال میں، ہر طرح سے، ہر طور سے خدا کے ڈر اور خوف کو اپنے دل میں رکھا. جب پوتیفر کی بیوی نے اسے آفر کی تب بھی خدا کا ڈر اور خدا کا خوف اس کے دل میں رہا. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے یہ برکت دی، وہ مصر میں دوسرے درجے کا حاکم بنا دیا گیا. پھر اگر آپ مطالعہ کریں دانیل نبی کی کتاب کا، سدرک، میشک اور عبدنغو اور دانیل، انہوں نے خدا کے ڈر اور خوف کو مانا. پہلی بات، بادشاہ نے کہا انہیں اچھی خوراک دی جائے، انہیں شراب دی جائے، انہیں گوشت دیا جائے. انہوں نے کہا بادشاہ ہم یہ سب نہیں کھا سکتے، ہمارا خدا یہ منع کرتا ہے، ہم یہ نہیں کھا سکتے. ہاں ہمارے لیے ہلکی پھلکی سبزی، سادہ پانی، ہلکی پھلکی غذا، ہمارے لیے ساگ پات یہی بہت ہے. اور 10 دن کے بعد دیکھنا، اور وہی ہوا. جنہوں نے گوشت کھایا، جنہوں نے عیاشی کی، ان کی حالت کمزور. اور جنہوں نے خدا کے ڈر اور خوف کو مانا، ساگ پات کھاتے ہوئے بھی صحت مند اور روشن چہروں کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے. جب بادشاہ نے حکم دیا کہ صرف میری مورتی کو سجدہ کیا جائے، کوئی اپنے خدا کی عبادت نہ کرے، تب بھی کیا انجام ہوا؟ سدرک، میشک اور عبدنغو کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا. کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے فرما برداری کرتے ہوئے، خدا کے ڈر اور خوف کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے خدا نے انہیں آگ کی بھٹی میں سے بھی بچا لیا. دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا اور خدا نے اس کے ڈر اور خوف کو مانتے ہوئے شیروں کے منہ کو بند کر دیا. آج ہمیں ایک اور میں مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خدا یسوع مسیح ہیکل میں نظر کے گلے کے پاس، صندوق کے پاس کھڑے ہوئے تھے. لوگ اپنے ہدیے ڈال رہے تھے. ایک بیوہ وہاں پر آئی، اس نے 2 تمڑیاں اس گلے میں، اس صندوق میں ڈالی. شاید کسی نے پاس سے کھڑے ہو کر اسے کہا ہوگا اتنا کم دے رہی ہے، اور زیادہ نہیں دے سکتی. لیکن یاد رکھیں یونانی زبان میں یہاں 2 دمڑیوں کے لیے یسوع مسیح نے کہا جو کچھ اس کے پاس تھا اس
نے دے دیا اور یونانی زبان میں جو کچھ اس کے پاس تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے مکان کی رجسٹری، اپنی جمع پونجی، زندگی بھر کا سرمایہ اس نے خدا کی حضوری میں لا کر دے دیا۔ یہ ڈر اور خوف ہے۔ یسوع نے کہا باقیوں نے تو اپنے مال کی بہتات سے جو کچھ ان کے پاس تھا ان میں سے صرف کچھ حصہ دیا ہے، لیکن اس بیوہ نے خدا کا ڈر، خدا کا خوف اس قدر اپنے دل میں رکھا کہ جو کچھ بھی اس کے پاس تھا۔ اب یاد رکھیں، یونانی میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ سب کچھ دینے کے پاس، اس بڑھیا کے پاس اتنا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ ایک وقت کا کھانا حاصل کر سکتی، کھا سکتی، لیکن اس کا ایمان، اس کا بھروسہ اپنے خدا پر اس قدر تھا کہ جس کو میں نے دیا ہے وہ مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دے۔ یہ ہے خدا کا ڈر اور خوف۔ اور یاد رکھیے، آج ہم دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے ہیں، ہم مہنگائی سے ڈرتے ہیں، ہم بیماریوں سے ڈرتے ہیں، ہم بھوک سے ڈرتے ہیں، ہم بدروہوں سے ڈرتے ہیں، ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں، اور نہیں ڈرتے تو ایک خدا سے نہیں ڈرتے۔ یاد رکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ان چیزوں سے ڈرتے ہیں وہ خدا سے نہیں ڈرتے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے پھر وہ نہ بیماریوں سے ڈرتا ہے، نہ بدروہوں سے ڈرتا ہے، نہ لعنتوں سے ڈرتا ہے، نہ پریشانیوں سے، نہ بھوک سے۔ کلام کہتا ہے کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ نہ بھوک، نہ بیماری، نہ تنگ دستی، نہ موت، پھر وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں وقتی ہیں، ان سے نہ ڈرے۔ خداوند یسوع نے کہا اس سے نہ ڈرو جو صرف بدن کو قتل کر سکتا ہے، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ اور اس کا یہی خوف ہمیں اس دنیا میں اور آئندہ آنے والی زندگی میں بابرکت بنا سکتا ہے۔ اگر آج اس کا ڈر اور خوف رکھیں گے تو کل اس کے سامنے فخر سے لے جائے جائیں گے۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ قادر مطلق خدا، منت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا ڈر اور اپنا خوف عطا فرما۔ بے شک خدا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں تمام دنیاوی، جسمانی اور مادی چیزوں کے خوف کے لرگے میں ہیں، لیکن ہم تیری منت کرتے ہیں خدا، تو ان سارے ڈر اور خوف سے ہمیں محفوظ رکھو، اور صرف ہمیں اپنا خوف عطا فرما تاکہ ہم ان چیزوں پر، ان باقی سارے ڈر اور خوف پر قابو پا سکیں۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے آمین۔ You are watching Mukashfa TV. آپ دیکھ رہے ہیں مکاشفہ ٹی وی۔